تیسرا مخرج ہے حلق۔ حلق بھی آپ کے جو حروف ہیں جیسے ہا ہے، ہا ہے، حمزہ ہے، تو یہ تمام کے تمام اس طرح کے کچھ حروف ایسے ہیں جو آپ کے حلق سے نکلتے ہیں۔ جب تک کہ آپ اپنے حلق کو انوالو نہیں کریں گے ان حروف کے نکالنے میں تب تک کہ وہ حروف ادا نہیں ہوں گے۔ خیشوم نسل کیویٹی، ہونٹ کیا ہے؟ لپس۔ حلق کیا ہے؟ تھروٹ۔ زبان کیا ہے؟ ٹنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہماری تجوید کی یہ دوسری کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ علم تجوید یعنی فنالوجی سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح ہم علم تجوید کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ علم تجوید کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، اور علم تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ علم تجوید ایک ایسا علم ہے، یعنی فنالوجی۔ علم تجوید کو انگریزی زبان میں فنالوجی کہا جاتا ہے اور فونیٹکس بھی اس کے ساتھ ہی یوز ہوا کرتا ہے۔ تو علم تجوید سے مراد ایک ایسا علم ہے کہ جس میں آپ تمام کے تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج کے ساتھ اور ان کی جو صفات لازمہ اور عارضہ ہیں ان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن پر ہم بحث کرتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے اس ڈیفینیشن میں آ گئی کہ تمام عربی حروف۔ پہلے ڈیفینیشن کو میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ علم تجوید سے کیا مراد ہے۔ ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ علم تجوید، اور اس کو ہم انگریزی میں بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں اسے آسانی ہو۔ فنالوجی، علم تجوید یعنی فنالوجی۔ علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، تو یہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ تو اس کا پہلا پارٹ ہے تمام عربی حرفوں۔ تو آپ یہ بات جان لیں کہ عربی زبان میں عربی حروف 29 ہیں، وہ سب کے سب آپ کو پتہ ہوں گے۔ الف سے لے کر یا تک 29 حروف آتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہوں گے۔ یہاں پر میں اس کے چارٹ بھی لگا دوں گا تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی حروف کون کون سے ہیں۔ تو کل 29 حروف ہیں عربی زبان میں۔ تو سب سے پہلا پارٹ ہے تمام عربی حرفوں کو۔ عربی حرفوں کو آپ سمجھ گئے ہیں عربی حروف کون سے ہیں۔ اس سے اگلا پارٹ ہے ان کے مخارج۔ اب مخرج کسے کہتے ہیں؟ اب یہ تھوڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز آ گئی مخرج۔ مخرج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ عربی زبان کا جو روٹ ورڈ ہے خرج یا خروجو، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، یہ ورب ہے۔ اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج اگر آپ لٹرل میننگ اس کا دیکھیں گے تو کہتے ہیں نکلنے کی جگہ یا مقام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو عربی حروف ادا ہوتے ہیں تو ان کے مخارج ہوتے ہیں، یعنی جیسے اے بی سی ڈی ہو گئی، آپ کی جتنی بھی الفابیٹس ہیں ان کے بھی مخارج ہوتے ہیں۔ اے بی جو ادا ہوتی ہے، مثلا دونوں ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں تو بی ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح سی ہے، سی کا بھی مخرج ہے عربی زبان میں، انگلش میں۔ تو اسی طرح عربی زبان کے بھی جو حروف ہیں، الف ہے، با ہے، تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، ہا ہے، تو ان کے بھی مخارج ہوتے ہیں۔ مخارج سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ ٹھیک اس مقام سے وہ لفظ نکالیں گے تبھی وہ لفظ یا حرف ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور طریقے سے وہ حرف پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ حرف پڑھا نہیں جائے گا آپ سے۔ مثلا با ہے، با جب تک آپ دونوں ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے تو تب تک ادا نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور ورڈ ہے، ثا لے لیتے ہیں، ثا جب تک آپ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے تب تک ثا آپ کا ادا نہیں ہوگا، وہ اور ہی ورڈ کوئی بنے گا اگر آپ کوشش کریں گے کسی اور طریقے سے پڑھنے کی۔ تو اس وجہ سے جب تک عربی زبان کے حروف کو ان کے صحیح مخرج سے نہ نکالا جائے، مخرج سے یعنی ان کے نکلنے کی جگہ سے صحیح طرح نہ ادا کیا جائے، تو تب تک کہ وہ عربی حروف نہیں بنتے۔ تو پہلا پارٹ کیا ہے؟ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج۔ مخرج ہم نے پڑھ لیا، مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو، یعنی نکلنے کی جگہ، تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے انٹرنس۔
ایک ہوتی ہے ایگزٹ. ایگزٹ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, واپسی کے مقام. تو عربی جو آواز ہماری آتی ہے وہ اندر سے آتی ہے نکل کے. تو جب ہماری اندر سے آواز آئے گی تو پھر ظاہرہ منہ کے ذریعے وہ باہر نکلے گی. تو یہ جو ہے نا یہ ایگزٹ ہے. تو ان کے نکلنے کی جگہ کیا ہوگی مخرج کے, یہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو مخارج کتنے ہیں اور عربی حروف کہاں کہاں سے نکلتے ہیں, کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ بنیادی طور پر جو عربی زبان کے مخارج ہیں وہ 5 ہیں. یعنی بنیادی طور پر 5 ایسے یعنی کہ پلیسز آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کے جو منہ ہے یا گلا ہے تو اس میں 5 پلیسز ایسی ہیں یا 5 مقام ایسے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام حروف انہی مقامات سے نکلتے ہیں. تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ, سلائٹلی جو چینجز ہیں ان کے ساتھ یہ مقامات ہوتے ہیں. تو پہلا مقام ہوتا ہے آپ کا منہ, جسے ہم کہتے ہیں جوف, ماؤتھ, جوف دہن, اسے کہتے ہیں جوف دہن. جوف دہن, دہن کہتے ہیں منہ کو, اور جوف کہتے ہیں کیویٹی کو, یعنی ماؤتھ کیویٹی. اسے میں لکھ بھی دیتا ہوں, ماؤتھ کیویٹی. جوف دہن یعنی ماؤتھ کیویٹی. ایک جوف دہن, اب یہ دیکھیں اگر آپ منہ کھولیں گے, اپنا شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا منہ جتنا بھی نظر آئے گا سامنے, تو یہ تمام کے تمام جو منہ کا حصہ ہے, ماؤتھ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جوف. پہلا مخرج تو یہ ہو گیا. کچھ حروف اس مخرج سے نکلتے ہیں. دوسرا ہے زبان. زبان بھی ایک ایسا مخرج ہے کہ زبان بھی آپ کے جو حروف نکلتے ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جیسے ثا ہے, ثا میں آپ کے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو رہی ہے. اسی طرح ضاد ہے, ضاد میں آپ کی زبان ٹچ ہوگی آپ کی داڑھوں کے ساتھ. اسی طرح اور بھی کچھ حروف ہیں وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. زبان کافی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کے حروف ادا کرنے میں. تو دوسرا مخرج کیا ہو گیا, زبان. تیسرا مخرج ہے حلق. حلق بھی آپ کے جو حروف ہیں, جیسے ہا ہے, ہا ہے, حمزہ ہے, تو یہ تمام کے تمام اس طرح کے کچھ حروف ایسے ہیں جو آپ کے حلق سے نکلتے ہیں. جب تک کہ آپ اپنے حلق کو انوالو نہیں کریں گے ان حروف کے نکالنے میں, تب تک کہ وہ حروف ادا نہیں ہوں گے. تو تیسرا کیا ہے, تیسرا ہے حلق. چوتھا مخرج آتا ہے ہونٹ. آپ کے ہونٹ بھی کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا با ادا ہوتا ہے, جب تک آپ اپنے ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے تو با ادا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایک مستقل حصہ ہیں اس کا. تو کیا ہو گئے, چوتھا مخرج کیا ہو گیا, یعنی نکلنے کی جگہ کیا ہو گئی, ہونٹ. اسی طرح پانچواں مخرج ہے آپ کی جو نیسل کیویٹی ہے, خیشوم اسے کہا جاتا ہے عربی میں. نسل کیویٹی سے مراد ہے یعنی آپ کے ناک کے اندر جو سپیس ہے اس کو نسل کیویٹی کہتے ہیں, اور عربی زبان میں اسے خیشوم کہا جاتا ہے. اس وجہ سے ناک بھی مستقل ایک کیا ہے, ایک مخرج ہے. اسے میں خیشوم لکھ دیتا ہوں. خیشوم یعنی میں اسے انگریزی میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. خیشوم, نسل کیویٹی, ہونٹ کیا ہے, لپس, حلق کیا ہے, تھروٹ, زبان کیا ہے, ٹنگ. تو یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے انگریزی میں بھی آ گئے ہیں, انگلش میں بھی آ گئے ہیں. پہلا کون سا ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا مخرج ہے ماؤتھ کیویٹی, جوف دہن. دوسرا مخرج ہے زبان, ٹنگ. تیسرا مخرج ہے حلق. چوتھا مخرج ہے لپس یعنی ہونٹ. اور پانچواں مخرج ہے خیشوم یعنی نسل کیویٹی. تو یہ 5 مخرج ہیں. تو اس ڈیفینیشن میں ہو گئی تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج. یعنی جب تک آپ عربی حرفوں کو ان مخارج سے ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے عربی حروف صحیح طرح ادا نہیں ہوں گے. اب یہ مخارج کتنے ہیں اور کیسے کیسے ان کو ادا کیا جاتا ہے, ان میں ہم مستقل آگے پڑھیں گے اور مستقل ہماری اس پر کلاس ہونے والی ہے. اب اگلی اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. یہ تو مخرجوں کی بات ہو گئی. پھر آگے ایک صفات بھی آتی ہیں. صفات سے کیا مراد ہے بھائی, اب آپ یہ پوچھیں گے. صفات سے مراد یہ ہے کہ عربی حرفوں کو ان کی کیفیتوں کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی اس کی کیا کیفیت ہے, باریک پڑھا جاتا ہے, موٹا پڑھا جاتا ہے, اس میں آواز اونچی ہوتی ہے, آواز نیچی ہوتی ہے, اس میں آواز کا جو فلو ہے وہ کیسا رہتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں صفات کے اندر آتی ہیں, کریکٹرسٹکس. صفات کسے کہتے ہیں آپ, کریکٹرسٹکس, یعنی اس کی جو خصوصیات ہیں. تو وہ صفات کیا ہو گئیں, صفات کہتے ہیں یعنی جن کیفیتوں کے ساتھ کوئی بھی لفظ ادا کیا جاتا ہے. صفات میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, کیفیت.
صفات یعنی جن کیفیتوں کے ساتھ حرف ادا کیا جائے تو وہ صفات کہلاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے عربی زبان کے اندر خوبصورتی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اس حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مثلا صاد ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی صفات میں آتی ہیں۔ را ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے علم تجوید کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو کیا ہو گئی؟ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ صفات کا مطلب آپ پڑھ گئے کہ کیا ہے، کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں، خصوصیات ہیں۔ لازمہ اور عارضہ، لازمہ اور عارضہ دو یہ صفات کی کیٹیگریز ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے مستقل اپنے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ لفظ ہی نہیں کہلاتا، وہ صفات ایسی ہوتی ہیں۔ تو ان صفات کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے جو اس حرف کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہیں ایک قسم کی۔ اور دوسری صفات وہ ہوتی ہیں جو صفات عارضہ کہلاتی ہیں۔ صفات عارضہ سے مراد یہ ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عارضی طور پر حرف کے ساتھ آتی ہیں، یعنی کس مقام پر آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے، کس مقام پر آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تو یہ وہ مقام متعین کرے گا۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں ہوتی ہیں صفات لازمہ اور عارضہ۔ تو یہ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پوری ڈیفینیشن میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اور ڈیفینیشن کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی آپ کو تفصیل سے میں نے سمجھا دیے ہیں۔ ایک دفعہ میں ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ علم تجوید کیا ہے؟ فنالوجی۔ علم تجوید سے کیا مراد ہے کہ تمام عربی حرفوں کو، عربی حرف میں نے آپ کو بتا دیے، ان کے مخرج بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مخرج 5 قسم کے ہوتے ہیں، اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ علم تجوید کہلاتا ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے اور قرآن مجید صحیح طرح آپ پڑھ سکیں۔ تو علم تجوید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو صحیح طرح ادا کیا جائے، تاکہ لفظ جب تک صحیح طرح ادا نہیں ہوگا، کوئی بھی حرف صحیح طرح ادا نہیں ہوگا، تو اس وقت تک نہ تو کلام میں خوبصورتی پیدا ہوگی، نہ تو پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اور نہ ہی وہ لذت آئے گی پڑھنے میں جو لذت ایک کلام کے پڑھنے میں آتی ہے۔ تو تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔